أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری سحر کی اسپیشل ٹرانسمیشن جس کا نام ہے رمضان میں بول. سحر افطار میں میرا آپ کا ساتھ ہوتا ہے, اس کے ساتھ نیکی کے ایک بڑا زبردست سیگمنٹ ہے, پھر کھانا پکانا بھی ہے بول کے ذائقے کے حوالے سے, پھر ڈبیٹ کے بھی کمپٹیشن ہے, نعت کے بھی ہیں, اس کے علاوہ کوئز پروگرام بھی ہے, اور پھر ہم پہنچتے ہیں علماء کرام کی طرف اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ڈسکس ضرور کرتے ہیں. پر سحر ٹرانسمیشن میں خاص کر کے ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, بالکل فوکس ڈسکشن ہوتی ہے, نعت رسول مقبول ہوتی ہیں, کچھ منقبت ہوتی ہے, حمد و ثنا ہوتی ہے, قرأت ہوتی ہے, لیکن سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سحر کے پروگرام میں ہم بہت آرام سے اور بہت طویل گفتگو کے بعد کسی نہ کسی نتیجے پہ ضرور پہنچتے ہیں. آج بھی ہم ایک سوشل جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے, بہت دنوں سے ہم چاہتے تھے کہ اس پہ بات کی جائے. آج کا ٹاپک ہے تعلیمی نظام کے اوپر. اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں میں آپ ہم سب رہتے ہیں, پاکستان سے تعلق ہے. ایک بحث جو عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے کہ جی پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے وہ کیا ہونا چاہیے. آیا کہ جو اس وقت حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں. 2021 اپریل میں عمران خان صاحب نے فرمایا تھا
کہ ایک وقت آئے گا بہت جلد جب سارا تعلیمی نظام ایک کر دیا جائے گا، لیکن somehow کچھ نہ کچھ ایسی پرابلمز ہوتی رہیں کہ وہ حساب کتاب کچھ بن نہیں پایا۔ انگریزی اسکول ہیں، ان کا حساب کتاب کچھ اور ہے، ہمارے گورنمنٹ اسکول ہیں، ان کا نصاب نہ جانے کب سے ایک ہی چلا آ رہا ہے، کبھی کوئی کتاب نصاب میں شامل کر دی جاتی ہے، کبھی کوئی کتاب نصاب سے نکال دی جاتی ہے۔ کیا ہمارے اسکولز میں اسلامی تعلیمات اس طرح سے دی جا رہی ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں؟ کیا ہمارے وہ اسکول جن کی فیسز 50,000 70,000 80,000 روپے مہینہ ہوتی ہے، کیا وہاں پہ بچوں کو وہ تعلیمات دی جا رہی ہیں جن کی بات ہم کرتے ہیں؟ بیکاز ہم بات کر رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ایک بات ہے جس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ بڑی فوکس کر کے چیزوں کو، بچوں کو تعلیم کے حوالے سے اس پہ کام کیا جاتا ہے، پوری فوکس کی جاتی ہے نیشن کہ ہم نے نیشنز کس طرح سے ڈیولپ کرنی ہے، ہم نے اپنے آنے والی قوم کے اندر، آنے والے بچوں کے اندر، آنے والے جوانوں کے اندر کس چیز کا شعور پیدا کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے اسکول سسٹم سے اس پورے کام کو لے کے چلا جاتا ہے اور پھر لا کے پوری نیشن سامنے کھڑی کی جاتی ہے۔ چند دن پہلے میں ایک بات کر رہا تھا کینیڈا کے حوالے سے کہ تقریباً 40 سال پہلے وہاں پہ یہ سسٹم شروع کیا گیا تھا کہ ٹریفک کے اوپر بچوں کو باقاعدہ کلاسز دی جاتی تھیں، اور اس کے کوئی 20-25 سال کے بعد ایک ٹائم آیا جب وہ جنریشن سڑکوں پہ نکلی تو وہ پورا ان کا سسٹم جو ہے وہ چینج ہو گیا، آٹومیٹکلی چینج ہو گیا۔ آپ کو کوئی کسی کو ڈنڈے نہیں مارنے پڑے، کسی کا سر نہیں پھاڑنا پڑا، کسی کی بلا وجہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ چلان نہیں کرنے پڑے، آٹومیٹکلی پورا سسٹم چینج ہوتا چلا گیا۔ اور آج یہ حالت ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا ہی جو دنیا بھر میں ایک سٹینڈرڈ ہے ٹریفک رولز کا، وہ کینیڈا میں فالو کیا جاتا ہے۔ سو یہی تھوڑی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم بھی جب اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس سامنے بہت ایسی چیزیں آتی ہیں جن پہ جب ہم بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو لوگ بڑی حیرانگی سے دیکھتے ہیں، اچھا آپ کے مذہب میں یہ چیزیں موجود ہیں؟ ارے بھائی آپ کے میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، میں غلط کہہ جاؤں گا۔ سو پاکستان میں کیا نظام تعلیم ہونا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بنیادی طور پر جب ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو پوری دنیا کا یہ سلسلہ ہے کہ وہاں کا جو تعلیمی نظام ہوتا ہے وہ اس ملک کے جو اساسی اور نظریاتی جو اکائیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، یعنی وہ جس بنیاد پر اس ملک کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہوتا ہے، وہ چیز کون تشہیر کرتا ہے، کہاں سے اس کی تشہیر ہوتی ہے، وہ ان کا تعلیمی نظام ہوتا ہے، ان کی تعلیمی نصاب کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جس وقت ہمارے آئین کے اندر ہمارا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک اسلام اور دوسرا جمہوریت۔ لیکن معذرت کے ساتھ جو ہم اپنے سکولز کے اندر، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر ہمارا جو نصاب ہے، ہم جو پڑھا رہے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنے % اسلام کی بات ہو رہی ہے اور کتنے % وہاں جمہوریت کی بات ہو رہی ہے؟ بنیادی طور پر ہم وہ لوگ ہیں، یعنی ہمارا جو ایک سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گائے کے اوپر گھوڑے کی زین ڈالنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے جب گائے کے اوپر گھوڑے کی زین ڈال کر اس کو آپ چابک لگائیں گے تو گائے گھوڑا نہیں بن سکتی ہے۔ اسی طرح جب آپ ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر F-16 لکھ کر اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ اسی سپیڈ سے چلے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فیصل بھائی، جب تک ہمارا بنیادی طور پر ہمارا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہوتا، اور بالخصوص نظام تو بات کی بات ہے، پہلے ہے نصاب تعلیم، جب تک آپ کا قرآن و سنت سے ہم آنگ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کیا اس میں کوئی بندہ چیلنج کر سکتا ہے ہمیں کہ بنیادی طور پر سائنس، اس کی جتنی شاخیں، آپ فزکس، کیمسٹری، ان کی بنیادوں میں جائیں ریاضی کے اندر، تو کیا آپ کو ٹاپ پر کون نظر آ رہا ہے؟ مسلم سائنسدان نظر آ رہے ہیں؟ بالکل۔ اور اس کے بنیادی اکائیاں دینے والے جو ہیں نا، بنیادی نظریے دینے والے مسلم سائنسدان ہیں۔ جی بالکل۔ ابن سینا، البیرونی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے مسلمان لوگ ہیں۔ تو اب کویسچن یہ ہے کہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اوپن ہارٹ سرجری is invented by ابن سینا by the way۔ جی تو پورا یہ سینہ کھول کے ابن سینا یا البیرونی وغیرہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے لیے کوئی اس وقت الگ سے یونیورسٹیاں تھیں؟ یہ کون سا نظام، انہوں نے کہاں سے یہ سیکھا تھا؟
بنیادی طور پر فیصل بھائی ہمارا جو اسلامی نظام تعلیم ہے اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. بالکل. یہ اس وقت خرابی ہمارے اس ہمارے خطے میں ہوئی کہ جس وقت انگریز نے یہاں قبضہ کیا, ہم ان کی غلامی میں گئے, تو انہوں نے سب سے پہلے ہمارے نصاب پر اپنا ہاتھ صاف کیا. انہوں نے الگ الگ نصاب بنائے جو کہ آج بھی ہم اس کو بھگت رہے ہیں. ایک مذہبی لوگ ہیں, ان کو سائنس کا پتہ نہیں, اس کو سائنس سے دور رکھ دیا گیا, اور سائنسی علوم والوں کو اس سے دور رکھ دیا گیا. میرے آج بھی دادا استاد ہیں جو ان کی لکھی ہوئی علم الرصد اور علم الحیات, اس فلکیات پر لکھی ہوئی کتابیں ہماری لائبریری میں موجود ہیں. میں نے پیچھے کئی چینلز کو دعوت دی تھی کہ آئیں چیک کریں. اس وقت آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ نقشے جو ابھی بنے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج سے 100-150 سال پہلے ان لوگوں نے اپنے علم کے مطابق اپنے ہاتھوں اور پرکاروں سے وہ جو نقشے بنائے, ان میں جس کو کہتے ہیں نا پوائنٹ کا بھی فرق نہیں ہے جو آج کمپیوٹر نے بنائے. ہمارے سابقہ حکومت کے اندر ہمارے ایک وزیر صاحب تھے جو کہتے تھے ہم نے بڑا تیر مارا ہے کہ چاند ہم بتا سکتے ہیں کہ اگلا مہینہ آگے 2025 تک بتا سکتے ہیں کہ چاند کس ڈیٹ کو طلوع ہوگا. یہ کوئی بڑا تیر ہے؟ ہمارے اسی کتاب کے اندر 150 سال پہلے انہوں نے 100 سال 150 سال آگے کے ساری ڈیٹیں لکھی ہوئی ہیں. یہ بھئی یہ کوئی عجیب, یہ کوئی ایسی بڑی وہ عجوبہ نہیں ہے, یہ علم سارے تھے, یہ سب کچھ قرآن و سنت میں تھا. لیکن ہم تباہ کب ہوئے؟ جب ہم نے یہ الگ الگ نظام تعلیم رکھا. یہ مولوی ہے, یہ ان کا نصاب ہے, یہ اس سے پہلے یہ ساری سائنس, یہ سارا فلسفہ, یہ ریاضی, یہ سب کچھ علم الحیات, علم الفلکیات, یہ مدرسوں میں چٹائیوں پہ بیٹھ کر پڑھایا جاتا تھا. ہمارے جو خود دادا استاد ہیں وہ سارے وہ لوگ یہ پڑھتے رہے جب سے انگریز یہاں پر نہیں آیا تھا. لیکن جس وقت یہ ہوا, آج پوچھو ان ریاضی والوں سے, تم اٹھو, یہ جو ہمارے جو آپ کا بڑا جس کو ابھی ان سکولوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جن میں 50-50 ہزار روپیہ دے کر وہ پڑھتے ہیں, ان سے کہہ دو یہ بتاؤ جی کہ قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے, یا ان کو بنیادی نماز کے فرائض کا پوچھو, وہ دانت نکالیں گے. اور اسی طرح سے دوسری طرف جو ہمارے مدارس میں, خیر اب تو بڑا عام ہو گیا ہے, لیکن اس سے قبل مدارس میں یہ ہوتا تھا, ان سے اگر کوئی آپ کمپیوٹر کا یہ کریں وہ حیران ہوتے تھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں, آخری بات کر رہا ہوں, وقت اور حضرات کا بھی یہ, جس وقت امریکن جرنل نے جیپنیز کو سینڈر کی کروایا تھا, جو معاہدہ ہوا تھا, وہ تو میرے سے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں, یہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں, تو سب کو پتہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ جیپنیز نے کہ ہم سب کچھ آپ کو دے دیں گے, ہمارا جو آپ ہم سے لکھوائیں گے لکھ لیں گے, آرمی کو چھوڑ دیں گے, جہاز بنانے چھوڑ دیں گے سب, لیکن ایک آپ کو ہماری بات ماننی پڑی. انہوں نے کہا وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نصاب تعلیم میں کوئی ہمارے سے کچھ بھی نہیں مانگیں. بالکل. تو وہ جب باہر گیا تو ساروں نے کہا, وہ چہرہ اس کو اتنا اترا نہیں, تو اس نے کہا یہ کہ اس نے کہا یہ ہار جیت یہ قوموں کا حصہ ہے, یہ زندگی کا تاریخوں کا حصہ ہے, اصل چیز جو میں بچا کے لائے ہوں وہ میرا نصاب ہے. میرے بچے جب میرا نصاب پڑھیں گے نا, وہ 15-20-30 سال کے بعد دوبارہ اسی جگہ پر ہوں گے. تو کیا آج وہی جیپنیز جن کے اوپر جناب ایٹامک بم پھینکا گیا, وہ اپنے نصاب تعلیم کی بدولت, کیا امریکن صدر ان کی ایک عام کمپنی کے ساتھ جا کر معاہدہ کرتا دنیا نے نہیں دیکھا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت ہمارے دلوں پر بھی حکمرانی کرے گی, ہمارے سروں پر بھی حکمرانی کرے گی, جو سب سے پہلے اپنی قوم کے لیے اپنا نصاب ٹھیک کرے گی. اور جب تک جو قوم کسی ایک نصاب کے تحت نہیں ہے, وہ ایک جناب والا وہ کیا بولتے ہیں, وہ پتلی تماشے کی ڈگڈگیاں ہیں, ان کو جو پیچھے سے چلائے گا وہ چلیں گے جس طرح سے آج ہم چل رہے ہیں. نہیں, میں بات کو تھوڑا سا آگے, علامہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی جاننا چاہوں گا, مدارس میں بھی تو یہ جو باقی نصاب ہیں یہ آپ لوگ پڑھاتے ہی ہیں سارے؟ بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی, یہ جو نصاب کا موضوع ہے نا, یہ قوموں کی موت اور زندگی کا مسئلہ ہے. یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. بالکل. یہ آپ کی جڑ ہے, اسی پر آپ کے پورے وجود کی عمارت تعمیر ہوتی ہے. یہ اگر ٹیڑھی ہو تو آپ کا پورا وجود ٹیڑھا اوپر جاتا ہے, اور اگر یہ اگر سیدھی ہو تو باقی آپ کا پورا سٹرکچر سیدھا ہوتا ہے. پوری دنیا میں آپ مطالعہ کر لیں, یہ انسانی نیچر ہے کہ غالب جو کلچرز ہوتے ہیں, تہذیبیں ہوتی ہیں, ان کو پھر مغلوب معاشرے فوری طور پر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہم تھرڈ ورلڈ میں رہتے ہیں,
اور یہ جو تیسری دنیا ہے چونکہ مغلوب ہے اس لیے یورپ اور مغربی کلچر کو، تہذیب کو اور نظام کو فوری طور پر ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور خود باوری کی جگہ، اپنے آپ پر یقین کی جگہ ان پر یقین کا عنصر زیادہ پروان چڑھتا ہے۔ جس قوم کے اندر اپنے دست و بازو پر یقین کی جگہ اغیار پر یقین اور خود پر بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو نا، وہ قوم پھر زندہ رہنے کا حق کھو دیتی ہے۔ اور یہ یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کی اپنی جڑیں مضبوط ہوں، اور جڑیں کون مضبوط کرتا ہے؟ آپ کا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم۔ بالکل۔ دیکھیے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکولوں میں اگر قرآن پڑھا دیا جائے اور مدرسوں میں کمپیوٹر تو اسلامی نظام آ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہے، بالکل یہ نہیں ہے۔ بات کو سمجھیں کہ بات کیا ہے۔ کوئی علم غیر اسلامی نہیں ہے، پہلا نقطہ تمام آپ کے ناظرین کے لیے، کوئی علم غیر اسلامی نہیں ہے، تمام علوم اسلامی ہیں۔ اور یہ جو مدارس والا سسٹم ہے یہ ان تمام علوم میں سے ایک حصہ ہے صرف۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی بیس قرآن میں موجود ہے۔ قرآن آپ کو کیا چاہتا ہے؟ کس طرح کا انسان بنانا چاہتا ہے؟ آپ کو ایک ایسا انسان معاشرے میں بنانا چاہتا ہے جس کے اندر کچھ چیزوں کے حوالے سے محبت اور عشق اپنی پیک پر پہنچی بھی ہو، اور کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ کے اندر نفرت اپنی پیک پر پہنچی ہوئی ہو، جس کا آغاز اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ کی مضبوط ہو جائے تو اس کے نتیجے میں آپ اپنے اسلامی تہذیب اور کلچر کو مضبوط کرتے ہیں اور اس سے آپ کا عشق بڑھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی کلچر آئے جو اس سے ٹکرائے، اصل بات یہ ہے جو اس سے ٹکرائے، جو اس سے مطابقت رکھے، وہ اگر چین میں بھی ہو تو آپ لے لو، یورپ میں بھی ہو تو آپ لے لو، افریقہ میں ہو لے لو، کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ لیکن جو چیز آپ کے دین سے ٹکرائے اس کو لینے میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہماری جو مصیبت اور مشکل ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی وہ جو ہویت ہے جس کو ہم شناخت کہتے ہیں، وہ شناخت بچا کر نہیں رکھی، وہ شناخت ہم نے کھوئی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کے ہمسائے میں ایک انقلاب آیا جس کو آپ انقلاب اسلامی ایران کہتے ہیں۔ جب انقلاب آیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی تمام تعلیمی اداروں کے دروازے بند کر دیے۔ پوچھا گیا آپ، پوری دنیا نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو علم کے مخالف ہیں اس لیے انہوں نے ساری یونیورسٹیوں کے دروازے بند کر دیے۔ انہوں نے کہا نہیں بھی، ہم علم کے مخالف نہیں ہیں، ہم مغرب کی اس مادر پدر آزاد نظام تعلیم کے مخالف ہیں جس میں ایک بچہ مسلمان داخل ہوتا ہے، جب 16 سال کے بعد خارج ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر ظاہری طور پر مسلمان کا بچہ ہوتا ہے، اندر سے اور فکری طور پر لبرل، سیکولر اور ضد دین بن کر نکلتا ہے۔ ہم کو ایسا نظام نہیں چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی پروپیگنڈا فلمز بھی بنائی۔ جی، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نظام ایسا بنانا چاہیے جس میں آپ کی اسلامی ویلیوز زندہ ہوں۔ بالکل، اسلامی ویلیوز کا مطلب وہی فطری ویلیوز ہیں، چونکہ فطرت اسلام کے عین مطابق ہے اور اسلام فطرت ہی کی آواز ہے۔ اس وقت جو ہماری مشکل ہے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں، جب عمران خان صاحب آئے تو اس وقت ایک نعرہ لگا، ون نیشن ون ایجوکیشن۔ یہ نعرہ اگرچہ عمران خان کا نہیں ہے لیکن عمران خان نے اس میں اپنی آواز ملائی۔ بالکل۔ اچھا، اس کو لے کر جب آگے بڑھا گیا تو اس پر مختلف لوگوں کو جمع کیا گیا اور پھر ایک نظام اور نصاب تعلیم کو متعارف کرانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس میں جو ایک مشکل ہوئی، اس پر میرا خیال ہے بعد میں دوبارہ بات ہونی چاہیے۔ جی جی، اس پر میں تفصیل سے بات بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت اہم۔ میں اس پہ ذرا ہو جائے ذرا، ٹھیک ہے، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک فرق پیدا کر دیا گیا ہے کہ اچھا یہ جو ابھی حنیف قریشی صاحب بات کر رہے تھے یہاں پہ کہ یہ انگریزی میڈیم کا بچہ ہے، یہ مدرسے کا بچہ ہے، اور دونوں کی جو اپ برنگنگ ہے وہ بالکل الگ ہے، اور دونوں کو نہیں یہ کہیں مولوی نہ بن جائے، اور دوسری طرف ڈر کیا ہے، نہیں یہ بالکل کچھ اور ہو جائے گا۔ ایک تو یہ سوچ نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں، اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف ایک ہی طرح سے اپنا اٹائر کر لیں۔
یہ تو عشق رسول ہے. جو چاہتا ہے انسان کہ بھائی مجھے جس سے عشق ہے میں ویسا دکھوں, تو اس محبت میں یہ لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں. لیکن آپ اپنی بات ختم کریں تو پھر میں اگلے سوال. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں دو چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ایک ہے نصاب تعلیم, ایک ہے نظام تعلیم. ہمارے ملک کے اندر دونوں میں خرابیاں ہیں. نصاب تعلیم وہ خوراک ہے جو آپ اپنے بچے کو کھلاتے ہیں روحانی طور پر اور فکری طور پر. نصاب تعلیم وہ سٹرکچر ہے جس میں آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں. آپ کے سٹرکچر میں جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں بھی مغرب سے آئی ہوئی ہیں, اور نصاب تعلیم میں جو خرابیاں ہیں وہ کچھ ہماری لوکل ہیں, کچھ ہمارے ہمسایہ ممالک سے متاثر ہیں, اور کچھ آپ کے مغرب سے آئی ہوئی ہیں. اگر ہم وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ خود باوری اپنے آپ میں پیدا کر لیں, اپنے آپ پر اعتماد, یعنی اپنے آپ پر اعتماد کا مطلب یعنی اپنے دین پر اعتماد, اپنی آئیڈیالوجی پر اعتماد, تو پھر اس کے نتیجے میں یہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں. آئیڈیالوجی کرائسس تو ہے ہمارے یہاں. بالکل ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے نا. اس وقت جو نظام تعلیم ہے اس کی خرابی یہ ہے کہ آپ ایک بچے کو صرف کلرک بناتے ہیں, اس سے آگے اس کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں, اور دوسرے بچے کو ہمیشہ آپ بیوروکریٹ بنانے کی اور افسر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے اس میں قابلیت ہو یا نہ ہو, صرف آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. یعنی قابلیت کی بنیاد پر نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں موجود پیسے کی بنیاد پر ہے. خود یہ اس مستضعف معاشرے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اس نظام تعلیم کی وجہ سے. یہ اس کا ایک خرابی کا پہلو ہے. دوسرا پہلو, آپ کی جو بنیادی تعلیمات ہیں آپ کے اسی معاشرے کے اندر, چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو, ہندوؤں میں بھی حجاب کا تصور ہے, ہندوؤں میں بھی حیا کا تصور ہے. آپ وہ جو ان کی فلمیں دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر اگر ان کی بیسک چیزوں کو دیکھیں, اسی طرح سے آپ یورپ کی بیسک چیزوں کو دیکھیں جو آج سے 100 سال پہلے کے کلچر کو آج پیش کرتی ہیں. 100 سال پہلے کے ان کے کلچر میں اور اسلامی کلچر میں آپ کو زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا. بے حجابی نہیں ہے, بے عریانی نہیں ہے, خاتون کی حرمت کی سوداگری نہیں ہے. لیکن آج کا جو مغربی معاشرہ ہے اس نے خود اسی مسیحیت کے کلچر کو بھی پامال کر کے ایک سرمایہ دارانہ نیا کلچر اپنایا ہے جس میں سرمایہ اہم ہے, اور سرمایہ کے لیے آپ انسان کو بیچ سکتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اس لیے اس نظام تعلیم سے متاثر جتنے بھی ممالک ہیں ان میں وہی نظام آ رہا ہے. اب آپ اگر اپنی یونیورسٹیوں میں جائیں, اپنے اسکولوں میں جائیں, اگر آپ یہ جو کیمبرج اور یورپ سے مغرب سے وابستہ نظام ہائے تعلیم ہے, یہاں پر میں ان اسکولوں کے نام نہیں لیتا, وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ابتدائی کلاسز ہی سے لڑکے اور لڑکی کو مکس گیدرنگ اور پھر ناچنے, موسیقی پر تھرکنے اور اس طرح کی وہ چیزیں جو 5ویں 6ٹھی کلاس میں آ کر جنسی باقاعدہ تعلیم تک ان کی نوبت پہنچتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, کیا آپ کا معاشرہ اس چیز کا متحمل ہے؟ آپ کی دینی تعلیمات اس چیز کی متحمل ہیں؟ کیا اجازت دیتی ہیں؟ کیونکہ جب ان چیزوں کو آپ بچپن سے ان کے اندر ڈالتے ہیں تو نتیجتاً حیا ختم ہو جاتی ہے, عزت نفس کا احساس ختم ہو جاتا ہے, مرد کی قیمت اور عورت کی قیمت کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, گناہ اور ثواب کا احساس ختم ہو جاتا ہے. نصاب تعلیم میں جو بنیادی ترین چیزیں وہ کیا ہیں؟ وہ آپ کی ویلیوز ہیں, آپ کی قدریں ہیں. یہ قدریں تمام انسانوں میں مشترک ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کسی پچھلے پروگرام میں اشارہ میں نے کیا تھا کہ جب افغانستان کی جنگ شروع ہوئی تو اس وقت قدر کے طور پر جہاد کی ترویج ہمارے ریڈیو, ٹی وی, اخبار اور آپ کے سوشل سرکلز میں ان چیزوں کی بڑی ترویج ہوئی. لیکن جب 9/11 ہوا تو یہی جہاد گالی ہو گیا, یہی آپ کی حریت پسندی بغاوت ہو گئی, یہی آپ کی حریت پسندی دہشت گردی کہلائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کلچر اور آپ کی ویلیوز کو انہوں نے جہاں ان کا مفاد تھا وہاں پر اس طرح سے یوز کیا, اور جہاں پر ان کا نقصان تھا وہاں پر اس طرح سے یوز کیا. یوز انہوں نے کیا, استعمال ہم ہوئے. کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے آپ پر یقین نہیں تھا, اپنی ان بنیادوں پر ہم استوار نہیں تھے. ہمارا تو یقین ہٹایا گیا ہے اپنے اوپر سے, ختم کیا گیا. آپ غلط اردو بول دیں, لوگ کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. خوش ہوں گے کہ بھئی یہ بڑا ایک لفظ غلط انگریزی کا بول دیں, لوگ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان پہ ہی ہمیں جو ہے وہ اتنی فوقیت نہیں دی جاتی. بچوں کو اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ جی آپ انگریزی بولیں,
بچوں کو. اچھا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, دنیا میں ٹھیک ہے آپ نے چلنا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے, دنیا سے آپ نے انکاؤنٹر کرنا ہے, آپ کو دنیا کی 10 زبانیں بھی آتی ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے, وہ اچھی بات ہے, لیکن آپ کی جو اپنی ویلیوز ہیں اس پہ بات کرنی ہے. ایک سوال ہے جی, اسلام میں مخلوط جو تعلیم ہے وہ جائز ہے؟ نحمد صلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. ہم یہاں بیٹھ کر نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں. وہ نظام تعلیم جو انسان بنائیں گے اور انسانوں کے ذریعے آگے پہنچے گا, یقیناً اس میں خامیاں ہوں گی. جو نظام تعلیم رب عطا فرمائے گا اور جو رب کا رسول عطا فرمائے گا, وہ نظام تعلیم رائج ہونا چاہیے اور اسی کو آگے بڑھنا چاہیے. اب ہمارے ہاں ہم یہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم, نابالغ بچوں کی, اسلام میں ابتداءً نابالغ کی تعلیم کا تصور نہیں آیا, بلکہ نبی علیہ السلام نے بالغوں کو تعلیم عطا فرمائی ہے. پہلا جو ادارہ دار ارقم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا, اس میں بالغ حضرات کو نبی علیہ السلام نے پڑھایا, اور مکہ مکرمہ میں جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا حضور علیہ السلام نے لوگوں کو تعلیم دی. مدینہ طیبہ آمد کے بعد نبی علیہ السلام نے ان باتوں کا خاص خیال رکھا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صرف ہمیں یہ کہا کہ ہم قرآن پڑھیں, یا صرف نماز کا طریقہ یا روزے کا طریقہ. نہیں صاحب, یہ بات نہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے کہ تم علم حاصل کرو, خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. ہمارے علماء اس پر بحث یہ کرتے ہیں کہ چین دور کے معنی میں آتا ہے. میں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں چین سے واقف تھے, اور نبی علیہ السلام کی ملاقاتیں نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے قبل چینی تاجروں سے ثابت ہیں. کئی دفعہ نبی علیہ السلام کے بعد مدینہ منورہ میں وفود آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے علاقے میں فلاں آدمی ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے علاقے کو جانتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہاں, میرے پاؤں کافی عرصے تک تمہارے علاقے کو رونتے رہے, یعنی میں وہاں جاتا رہا ہوں. وہاں نبی علیہ السلام کی نظر چین کی تجارت پر تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس زمانے میں چین کی ترقی پر تھی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر تم ترقی کے لیے, ترویج کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے چین والوں سے بھی کوئی بات سیکھو تو اس میں اسلام منع نہیں کرتا. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے متعلق آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک عجیب چیز ملے گی. قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے آپ کو علم نہیں دیا مگر تھوڑا. اور دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے اے حبیب قل رب زدنی علما, آپ دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم تورات پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں عمر تم تورات نہ پڑھو, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تورات پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں. حضرت معاذ ابن جبل ہے اور کئی صحابہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام کہتے ہیں تم تورات پڑھو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام سے کہا کہ تم ایک دن قرآن پڑھو, دوسرے دن تورات پڑھو. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم عربی میں بات کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم دوسری زبانیں بھی سیکھو. آپ کا جو سوال ہے مخلوط نظام تعلیم کے حوالے سے, ابتداءً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب تشریف لائے تو نبی علیہ السلام جہاں مردوں کو پڑھاتے وہاں عورتوں کو بھی پڑھاتے, اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہی مجلس میں عورتیں بھی موجود ہوتی, مرد بھی موجود ہوتے, نبی علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرماتے. کل ہی ہم نے ام المومنین کا تذکرہ کیا, قرآن مجید فرقان حمید صحابہ کرام کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب تم ازواج النبی سے بات کرو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو. اسلام ایک طریقہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بے ہنگم قسم کا نظام نہیں ہونا چاہیے, وہ تعلیم کا ہو, وہ شادی کا ہو, وہ کوئی بھی آپ کی زندگی کا شعبہ ہو, اس میں اگر خیال اور قدریں سامنے ہوں اور عورتوں کے لیے الگ جگہ مختص ہو,
پردہ موجود ہو تو عورت مرد سے پڑھ سکتی ہے اور مرد عورت سے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی کا بات نہیں۔ اسلام نے تعلیم کو جو فرض کیا ہے وہ صرف مردوں پر نہیں ہے، وہ عورتوں پر بھی ہے، اور عورت کے لیے تعلیم کا جاننا زیادہ اس معنی میں بھی ضروری ہے کہ مرد بچے کی تربیت نہیں کرتا، عورتیں کرتی ہیں، لیکن وہ تعلیم سے وابستہ ہوں تو تب۔ آج کے دور میں مفتی صاحب دیکھیں، ہم ذرا ایک الگ ڈیٹیل پہ نکل گئے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح سے آج کے دور میں، آپ کا تو مدرسہ ہے شاہ صاحب ماشاء اللہ سے، تو کیا پڑھ رہے ہیں بچے وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ماشاءاللہ اللہ کے رسول نے خود دعا فرمائی، اللہم ربی زدنی علما، یعنی علم کتنی بڑی نعمت ہے، بلکہ ہمارے قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا بچہ جو ہے ماں کی گود سے قبر کی لحد تک علم سیکھتا ہے، یعنی طالب علم ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں حضرت اصل یہ چیز ذہن میں رہے کہ لفظوں کا نام خالی علم نہیں ہے، اصل چیز تربیت ہے۔ ہمارے فقدان یہ ہے کہ ہم نے صرف الفاظوں کا نام علم سمجھ لیا، اصل چیز تو تربیت ہے اور پھر شعور ہے۔ تو بفضل تعالیٰ جیسے ہم نے ہمارے سے پوچھا، الحمدللہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بچے صبح 8 بجے سے آتے ہیں، 8 سے 2 وہ حفظ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے تھے، 2 بجے بعد ان کی اسکول کی کلاسز لگ جاتی ہیں۔ اس میں چھوٹے بچوں کو ہمارے ٹیچر پڑھاتی ہیں، معلمات، اور بڑے طلبہ کو سر پڑھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ حفظ کے ساتھ ساتھ بچے 5 6 7 8 اور پھر 9 میٹرک کر کے نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ جب استاد تربیت یافتہ ہوں، استادوں کی تربیت ہو، اور تو پھر الحمدللہ کیونکہ استاد نے ہی تربیت کرنی ہے بچوں کی، تو جب استاد کی تربیت ہوگی تو بچے خود بخود معاشرے کے لیے اچھا سوری آپ بات کرتے رہیں، صوبائی نصاب الگ ہے، وفاقی نصاب الگ ہے، صحیح ہے نا کچھ؟ ہمارے ہاں ادھر دیکھیں نصاب تعلیم تو آپ کے سامنے ہی ہے نا، تو بدقسمتی ہے۔ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں جو میں کرنا چاہوں اس حوالے سے۔ پہلا تو دیکھیں امیر کا بچہ الگ پڑھ رہا ہے، غریب کے بچے کا الگ نصاب ہے۔ دوسری طرف ہم چلے جائیں کہ کیا نام ہے اس کا، ہمارے یہاں ہم لوگ انگریزی سے اتنا مرغوب ہو گئے کہ ہم نے اردو کو تو بالکل ختم ہی کر دیا ہے ہمارے، کیونکہ اب معیار بن گیا انگلش۔ آپ نے جیسے مفتی صاحب نے بات کی جاپان کی بات کی، اس طرح ہم چائنیز پہ چلے جائیں، ابھی بھی فرانس، آپ یورپ میں چلے جائیں، وہ اپنی زبان کو نہیں چھوڑتے۔ تو ہمارے یہاں بدقسمتی ہے، ہم نے انگلش کو ہی معیار سمجھ لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان بچہ یا بچی وہ یورپ جانے پہ فخر محسوس کرتا ہے، اور پھر اپنا معاشرہ، اپنا کلچر وہ بیچارہ بھول جاتا ہے۔ میں ابھی علامہ امین شہیدی صاحب سے بات کر رہا تھا، جیسے اسکول کا انہوں نے بتایا کہ اسکول میں جب یہ حال ہے تو سر جب یہی بچے جو نظام تعلیم اب چل رہا ہے، مخلوط نظام تعلیم، اور جس طرح کی تربیت 4تھی 5ویں کلاس میں ہو رہی ہے، جب یہ حالات ہوں گے تو آج کالی یونیورسٹی کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس وقت کالی یونیورسٹیوں میں کیا حالات ہیں، ہمارا یوتھ نوجوان بچہ اور بچی کس حالات سے گزر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ سب کا ایسا حال نہیں ہے، لیکن وہ حالات کیسے ہیں سر، آپ اگر بیان کریں گے تو آپ کانوں کا ہاتھ لگائیں گے جو آپ دیکھ چکے ہیں، کیونکہ آپ بیان نہیں کر پائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں سب کا ایسا حال نہیں ہے، لیکن بہت برے حالات، کمپنی ٹو کمپنی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ میں اس پہ 100% اگری نہیں کروں گا۔ خیر ماشاءاللہ سے جو اچھے ماں باپ کی تربیت کے بچے ہیں الحمدللہ ہم وہ بڑے اچھے طریقے سے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماں باپ کی تربیت، پھر وہی بات ہے نا سر، تربیت اگر تربیت ہوگی، آج تو استادوں کی تربیت نہیں ہے سر، جب استاد قرآن و سنت پر عمل نہیں کریں گے، استاد کی عزت نہیں ہے یار، آپ تربیت کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ مدارس میں یہ کہ حضرت الحمدللہ جہاں بچہ آج عالم بن رہا ہے وہ 9 میٹرک FA BA MA بھی کر رہا ہے، اور پھر ماشاءاللہ جب ایک حافظ قرآن بچہ، عالم دین بچہ، دین یہ ماشاءاللہ جب اس معیار کے ساتھ آگے آئے گا تو معاشرے کو اچھا، آپ کے سامنے ایک اچھا سمجھ لیں مستقبل میں اچھا منسٹر ملے گا، ایک اچھے سیاستدان ملیں گے، اچھے آپ کو ملک و ملت سنبھالنے والے ملیں گے۔ ایسے منسٹر ملیں گے جو کم سے کم سورہ کوثر پراپر سنا سکیں۔ جی چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ہاں السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور نصاب تعلیم، تربیت اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں ہماری۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تعلیمی نظام کیا ہونا چاہیے، نصاب کیا ہونا چاہیے، نصاب اور جو کچھ ابھی تک ہو رہا ہے
اس میں ہم کیا کیا کرتے ہیں. میں پتہ نہیں کئی بار یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں. جاپان میں جب آپ چھوٹے سے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں, وہ اسکول جاتا ہے تو اس کو پہلے 3 سال اسکول میں سکھایا یہ جاتا ہے کہ ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں, ہم سلام کیسے کرتے ہیں, ہم بیٹھتے کیسے ہیں, ہم گھر میں آنے سے پہلے جوتے کیوں باہر اتارتے ہیں. کیونکہ جاپانیوں میں کہا جاتا ہے کہ جو باہر کا شیطان ہے اس کو باہر ہی چھوڑ کے آنا چاہیے, یعنی آپ کی جو چپلیں ہیں اس کے ساتھ شیطان آ جاتے ہیں گھر میں. اور اس کے پیچھے اوبویسلی ہم نے جب ہمارے ساتھ یہ ہوا کووڈ والے دن تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں آپ کے اوپر اور وہ لے کے آپ گھر میں آ جاتے ہیں. حالانکہ پہلے ہمارے کلچر میں یہ چیز تھی کہ باہر سے جب لوگ آپ کے گھروں میں آیا کرتے تھے تو چپل باہر اتار دیا کرتے تھے, جوتے باہر اتار دیا کرتے تھے. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, لیکن اس طرح کا جو سارے کلچرل ویلیوز ہیں وہ جاپان میں چھوٹے سے بچوں کو سکھا دیے جاتے ہیں 3 سال تک. اب سوچیں 3 سال بچے کو آپ کا کلچرل ویلیوز ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. آج ان کا کوئی ماڈرن سے ماڈرن بچہ ہو یا گاؤں کا بچہ ہو یا کہیں پہ بھی وہ رہنے والا کوئی لڑکا ہو, کوئی آدمی ہو, ان کے سلام کرنے کا طریقہ ایک ہے, ان کے ملنے کا طریقہ ایک ہے, ان کے بات کرنے کا طریقہ ایک ہے. پروفیسر صاحب یہاں موجود ہیں, اس حوالے سے بھی بالکل بات ہونی چاہیے. پروفیسر صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. دیکھیے, غلامی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے غلامی سیاسی, ایک ہے غلامی ذہنی. سیاسی غلامی تو ہے کہ دوسری قوم آ کر ہمارے پوری حکومت پر قبضہ کر لے, وہی گورنر. وہ ذہنی غلامی یہ ہے کہ انسان دوسری قوم کی تہذیب اور ثقافت سے مرعوب ہو جائے. وہ سمجھے کہ میں اس قوم کی جب تک زبان نہیں بولوں گا میں ترقی نہیں کر سکتا. واہ واہ. میں جب تک اس قوم کی زبان نہیں جانوں گا میں دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ذہنی غلامی انتہائی خطرناک چیز ہے, یہ قوم کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. اسلام نے اس ذہنی غلامی کے خلاف جہاد کیا ہے. دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے سربراہوں کو خط لکھے, یہ نہیں لکھا ان کی زبان میں, اپنی عربی زبان میں لکھا. اپنے انسان, ہر قوم کی ایک شخصیت ہے, ہر قوم کے ایک نظریہ, ایک فلسفہ ہے, اس کا نظریہ حیات ہے. اس نظریہ حیات کے تحفظ کرتی ہے. اس کے تحفظ کا ذریعہ اس کا نظام تعلیم ہے. اپنی آنے والی نسلوں کو وہ تعلیم دیتی ہے تاکہ وہ اس نظریے پر پلے بڑھے. آج ہم جو دیکھ رہے ہیں, ہمارا نظام تعلیم یہ مغرب کی خدمت کر رہا ہے, اسلام کی خدمت نہیں کر رہا, مسلمانوں کی خدمت نہیں کر رہا. اس نظام تعلیم سے پڑھے ہوئے لوگ مغرب کی ہر چیز کو معقول سمجھتے ہیں, اسی ہی کو ترقی کا زینہ جانتے ہیں. ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کس طرح ہم مغربی اصول اور ضوابط اور مغربی زندگی اپنائیں, ان کی زبان اپنائیں, ان کے اصول, ان کی زندگی کے اصول اپنائیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ہم کریں, اسی میں ترقی ہے. دیکھیے, برصغیر کے مسلمانوں نے اس چیز کو بھاپ لیا تھا. جب علی گڑھ کی تحریک چلی, علی گڑھ کی تحریک یہی تھی کہ سر سید کے یہ علوم و فنون سیکھو, جو یہ لوگ پڑھ کر آگے بڑھے تم بھی سیکھو. جب یہ تحریک چلی, برصغیر کے کسی مسلمان نے, عالم مسلمان نے, کسی مکتبہ فکر مسلمان نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ انگریزی سیکھنا حرام ہے. کسی نے فتویٰ نہیں دیا. کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ یہ علوم و فنون نہ سیکھو جن سے تم دنیا میں ترقی کرو گے, کیونکہ اسلام علوم میں کوئی فرق نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من سالک طریقاً یطلب فی العلم سہل اللہ له طریق الجنہ. جو شخص علم حاصل کرنے گھر سے نکلتا چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں. علم, وہ جو بھی علم ہے, چاہے دینی علم ہے یا دوسرا علم ہے, وہ علم ہے, علم سیکھنا ہے ہم. تو اللہ تعالیٰ نے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اہمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر کیوں فضیلت علم کی وجہ سے. حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں, علم کی جو شان ہے
کہ عالم کتے کی اس عالم کتے اس جاہل کتے پر فضیلت ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں نا قرآن میں یسألونک ماذا احل لہم قل احل لہم طیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین. وہ کتے جو تم نے سکھائے وہ ان کا شکار کیا ہو تمہارے لیے جائز ہے, جو نہیں جانتے ان کا شکار کیا ہو جائز نہیں. علم جو ہے انسان کو بلند کرتا ہے, بے شک علم ہی ہے جو انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز کرتا ہے. دوسری مخلوقات جتنی بھی ہیں جسمانی طور پر انسان سے زیادہ طاقتور ہیں. کیا جسمانی طور پر انسان شیر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا جسمانی طور پر انسان ہاتھی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن فضیلت جو علم کو, اس علم حصول کے لیے اسلام ابھارتا ہے ہمیں, کہتا ہے بڑے علم آ رہے, لیکن علم ایسا علم جو تمہاری تشخص کا حفاظت کرے, جو تمہاری افکار کی حفاظت کرے, جو تمہاری آئیڈیالوجی کی حفاظت کرے, جو تمہاری نظریے کی حفاظت کرے. جو قوم اپنا نظریہ اپنی آئیڈیالوجی کھو دیتی ہے اس قوم کا وجود باقی نہیں رہتا. اور آپ یہ جانیے آج ہم دوسری قوموں کی زبان سیکھنے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بڑے فخر سے کہ یہ مجھے اردو نہیں آتی, میری انگلش, یعنی ان ادارے جو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو ذہنی طور پر مکمل طور پر مغربیت کے غلام ہوتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, اس میں کوئی بعید تو نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی دوسری زبان پڑھیں سیکھیں؟ کوئی برا نہیں. رسول اکرم حضرت میں صاحب سے کہا کہ یہودیوں کی زبان کو سریانی زبان سیکھو. حضرت زید صاحب 15 دن میں زبان سیکھ لی. زبان سیکھنا جائز یعنی منع نہیں ہے, لیکن اس سے مرعوبیت یہ ہے کہ ان کا مرعوبیت جو وہ منع ہے کہ آپ اپنے تشخص کو کھو دو. یہ بات یہ سمجھو کہ جو کچھ ہے وہ یہ. ابن خلدون رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات ایک باب باندھا باقاعدہ اپنے مقدمے میں, المغلوب مولیون بتقلید الغالب. جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں وہ غالب قوموں کی تقلید کرنے میں بڑی دلچسپی رکھتی. یہی ہو رہا ہے, یعنی انہوں نے بغیر باپ باندھا. اس کا یہ قومیں جو ہوتے ہیں ہمارے آج جو ہم جیسے مغلوب ہیں, ہم ان قوموں کی آپ دیکھیں کیا ہے. امریکہ ہے نا, امریکہ دیکھیں, امریکہ ہم بات تو کرتے ہیں. امریکہ جب برٹش سے آزاد ہوا اس نے بہت سی چیزیں بدل دی جو غلامی کی نشانی تھی. مثلا اب آپ بٹن, بجلی کا بٹن ہے نا, آپ نیچے کرتے ہیں تو آپ کو آن ہو جاتا ہے, اوپر کرے یہ برٹش طریقہ ہے. انہوں نے اس طریقوں کو بدل دیا. کوئی بٹن ہر وقت آپ کو کرنا, انہوں نے امریکہ میں جب بٹن اوپر کرے چلے گا نیچے. اسی طرح گاڑی کی روشنی, گاڑی کو انہوں نے برٹش طریقہ تھا ان کی بائیں طرف ہوتی ہے نا, انہوں نے دوسری طرف کر دیا. یا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر وقت ہر انسان کے سامنے کر رہتا ہے تاکہ یہ غلامی کے آثار ختم ہو جائے. ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے. جو غلامی کے آثار ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ زندہ قوم ہے ہمارے سامنے, سمجھے نا. ان کی ہر چیز انہوں نے ایسے بدل دی ہے نا, بدل جاؤ جس سے ہر آدمی کو ہر وقت پوری دنیا 220 پہ چل رہی ہے, وہ 110 پہ چل رہا ہے بجلی میں. جی قریشی صاحب, اس میں آپ نے جو سوال کیا تھا نصاب تعلیم پاکستان میں, تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں صوبوں کو اختیار کیا گیا کہ وہ اپنا نظام تعلیم وضع کریں. پھر اس میں بے شمار خرابیاں ہیں. سندھ نے اپنے بورڈ بنا کے اپنا ایک جو ہے نا وہ سلسلہ کیا. پنجاب میں یہ ہوا, KPK میں الگ ہوا, بلوچستان میں یکسر مختلف ہے. تو ہم یہ بات نہیں کہتے کہ آپ وہاں کی مقامی زبان نہ پڑھائیں. اگر سندھی زبان پڑھانا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ, کہیں پنجابی زبان پڑھائی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. KPK میں اگر پشتو پڑھاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن نظام یہ جو تعلیم ہے نا, تعلیم جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد جو انہوں نے صوبوں کو دیا ہے نظام, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ مرکز کے پاس ہونا چاہیے. جیسے خارجہ پالیسی, جیسے جو ہے نا وہ 18ویں ترمیم کا فائدہ نہیں, بہت ساری چیزیں آپ دے سکتے ہیں نا. آپ نے بہت ساری چیزیں دی ہیں, بے شمار چیزوں میں خود مختاری ہے. تعلیم میں کیا خود مختاری ہے؟ یعنی اگر بچہ اور عجب سے تم ظریفی دیکھیے, پاکستان میں کتنے بورڈ ہیں. کوئی جو ہے نا وہ آپ کا وفاقی بورڈ ہے, کوئی صوبائی بورڈ ہے. تو یہاں وفاقی بورڈ والا بچہ صوبائی بورڈ میں آئے گا, یہاں سے وہاں جائے گا. یہ کتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. وہ والدین جو ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے اپنی نوکری کرتے ہیں, بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں, کتنی مشکلات پیش آتی ہیں. جس شہر میں ہم بستے ہیں یہاں کتنے. تو آپ شہر کی بات کر رہے ہیں, آپ پرائیویٹ اسکول جب شفٹ کرتے ہیں ان کے پورے سسٹمز الگ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے خود ایک پروگرام کیا, یہاں پرائیویٹ اسکول خود ایک مافیا ہے.
میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اسکول والے میرے گلے پڑ جائیں کل، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے خود ایک پروگرام کیا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، جو مرضی اٹھا کے کتاب پڑھا دو۔ آپ نے خود پروگرام کیا ہمارے دوست کے ساتھ بیٹھ کے، کیا پڑھایا جا رہا تھا؟ یعنی کیا آپ اس کو بےہودگی، بے حیائی، فحاشی کے سوا کوئی نام دے سکتے ہیں؟ جو Sally's کتاب Day آپ Out. کے سامنے جو ہے نا وہ میں رکھی اس ہوئی book کو نہیں تھی، بھولتا. جس پر آپ نے پروگرام کیا، ہم آپ اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ تیسرے بند ہو جماعت کی گیا۔ بچیوں کو اسی پڑھایا جا طریقے رہا ہے. سے درجنوں چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور مرکز ان چیزوں پر فوکس کرے، ساری چیزیں پیش نظر بریک ہوں۔ سے واپس آ کے کنٹینیو کرتے ہیں، ایک دو اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنے والی۔ اور سحری کا وقت جو ہے آلموسٹ ہو چکا ہے، یہاں پہ بھی سحری شروع ہو گئی ہے۔ ہم نظام تعلیم اور نصاب تعلیم پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، آئی ریممبر میں میرے خیال سے جب 5th میں آیا تھا تو ہمیں عربی پڑھانی شروع کی تھی، اور تھوڑی بہت عربی آنی شروع ہوئی تو پھر وہ آگے کنٹینیو نہیں ہوئی، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ تھی، جو کہ میرے حساب سے آج ہم کہتے ہیں بڑے لوگوں کو کہ یار اگر زندگی آسان کرنی ہے تو قرآن پاک پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور مزید جاننے کے لیے مفتی جو ہوتے ہیں ہمارے یا علماء کرام ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے اور اس کے بارے میں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ جاننے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ سوچیں کہ آپ کو عربی آتی ہوتی، آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوتا عربی میں، آپ کو اس کا ایک ایک لفظ پتہ ہوتا، کتنی آسانیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی۔ لیکن ہم اب صرف یہی ہے کہ پڑھ لیتے ہیں عقیدت کے طور پہ بالکل، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے بہت ساری چیزیں، تو ہمیں الگ سے جا کے اس کو جو ہے اس کا ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن اینی وے باقی فرینچ پڑھ رہے ہیں، جرمن پڑھ رہے ہیں، آج کل اور بہت ساری زبانیں ہیں جن کو پڑھا جا رہا ہے انگریزی کے علاوہ۔ نصاب پہ میں پھر ہی آ جاتا ہوں میرے خیال سے۔ ایک تو یہ والا ایشو تھا مفتی صاحب، دوسرا ایشو ایک حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو آپ بالکل جائیں، یہ حدیث ہے؟ جی میں فیصل بھائی ذرا تھوڑا میں چند چیزوں کی طرف توجہ دلواؤں گا۔ بنیادی طور پر ہمارا یہاں بیٹھ کر یہ پینل کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے سننے والوں کی واضح طور پر رہنمائی کر سکیں۔ اس میں پھر جو چیزیں تو قرآن و سنت کی قطعی ہیں ان میں تو کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ شیعہ مسلک بھی وہی کہے گا، وہ سنی مسلک بھی وہی کہے گا، وہ سب کا ہے۔ باقی جو اجتہادی چیزیں ہیں اس میں مسالک کا اختلاف ہے جو نہیں، کہ لیکن حسن ہے۔ اس میں پتہ ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی بہت ضروری ہے جی کہ میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہیں وہ MBA کریں یا ڈاکٹر بنے یا انگریزی پڑھیں۔ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ بنیادی طور پر جیسے شہیدی صاحب نے کہا کہ اسلامک نقطہ نظر سے جب آپ حلال اور حرام شرعیہ کو جانتے ہیں تو یہ آپ نے فرض کو پورا کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی جو آپ پر اسلامی نقطہ نظر سے طلب العلم فرض تھا مرد اور عورت پر، وہ کتنا تھا ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے کہ جس سے آپ فرائض اور واجبات کو صحیح طرح سے ادا کر سکیں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے حلالوں کو حلال اور حراموں کو حرام، اتنا آپ کو پتہ ہو یہ چیز میرے لیے کھانا یا پہننا حلال ہے، یہ چیز میرے لیے کھانا یا پہننا حرام ہے، اتنا علم سیکھنا یہ آپ کے لیے فرض ہے۔ اس کے علاوہ انجینئرنگ ہے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے علوم ہیں، آگے باقی چیزیں ہیں، وہ آپ کے لیے اختیاری ہیں۔ اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے یا بنتی ہے یا انجینئر بنتا ہے یا بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اس کو بہتر اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس میں جو ہمارا بحث چل رہی ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، چونکہ اسلام کھلی چھٹی نہیں دیتا ہے، اسلام جناب اس طرح نہیں ہے کہ بچوں کو گھر سے نکال کے دروازہ بند کر دیا، وہ چاہیں تو سنیمے میں جائیں، وہ چاہیں تو سمندر پہ جائیں، وہ چاہیں تو نالے میں کھیلیں۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ گھر سے نکال کے دروازہ کھول کے پیچھے سے ان کی رسی ساتھ رکھو کہ کہیں کسی جگہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ تو اسی طرح اسلام ایک طرف تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت پر زور دیتا ہے، بہت زیادہ تعلیم کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، بہت زیادہ اللہ کے رسول تو خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں تو لوگوں کو علم دینے کے لیے آیا ہوں،
اور جو مشن نبوت ہے اس میں کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اللہ کا نبی تو آیا ہی تعلیم کتاب و حکمت کے لیے، یعنی یہ علم یہ اللہ کے نبی کے مشنوں میں سے ایک مشن ہے. لیکن اب ہم نے اس کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ ہماری یہاں بات چل رہی تھی کہ جو کو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے تو اس کی شرعی حوالے سے کیا چیز یا کس حد تک معاملات ہیں. جو تو چھوٹے بچے بچیاں جن کو جنسی جس کا حوالے سے کوئی معلومات یا ان کو وہ اشتہا والی معاملہ نہیں ہے، ان کے حوالے سے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بچے بچیاں بیٹھ کر اکٹھے پڑھ سکتے ہیں. اس سے آگے کالجز میں یا یونیورسٹی کے اندر بلا حجاب اکٹھے ایک ایک بینچوں پہ آمنے سامنے بیٹھ کے گپیں شپیں لگا کے یہ علم سیکھنا، ہم یہاں پر دین کے اسٹوڈنٹ یا دین بتانے کے لیے یہ جائز نہیں ہے. ایسے ماں باپ جو اس طرح کے کالجز یا یونیورسٹی کے اندر جو بلا حجاب اکٹھے بٹھا کر لڑکے لڑکیوں کو پڑھاتے ہوں، اگر وہ پڑھائیں گے ہر دن کا مکمل اور مسلسل گناہ ماشاءاللہ بذمہ بابا ماما لکھا جاتا رہے گا. اور اگر اس سے اگلے کسی بڑے گناہ میں وہ مبتلا ہوتے ہیں اس میں ماں باپ برابر کے شریک ہیں. اگلی چیز آ گئی، آپ نے ایک بات کی تھی مدارس کے حوالے سے. تو مدارس کے اندر الحمدللہ یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جی مدرسے میں دین، بھائی میرے مدرسے پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، او لیول کروا رہے ہیں، آئیں ہمارے پاس آئیں. یہاں ہمارے وہ ایک تنظیم ہے دعوت اسلامی، ان کا دارالمدینہ کا ایک سکول سسٹم شروع ہے. ہمارا دی لائٹنر کے نام سے ہمارے اپنے ادارے کا او لیول کروا رہے ہیں ہم لوگ. لیکن ہم وہاں ہیلو ہائی جانڈو مانڈو وہ بعد میں کرواتے ہیں. ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور حدیث پڑھاتے ہیں تاکہ بچہ جب باہر جا کر ڈی سی لگے، وہ سی پی او لگے، وہ ڈی پی او لگے، وہ ایس پی لگے یا کوئی بڑا افسر نہ، اس کو پتا ہو کہ میں بندے کا پتر بھی ہوں لیکن پہلے میں مسلمان کا پتر ہوں، یہ اس کو پتا ہو. اس کے بعد جو آپ نے حدیث کے حوالے سے کہا، ایک حدیث یہاں پڑھی گئی چین والی کے علم کو حاصل کرو گو کہ تمہیں چین جانا پڑے. یہ حدیث بہت سارے حوالے سے محدثین اس پر کلام بھی کیا، لیکن کئی سندوں کو ملا کر یہ حدیث حسن کے درجے میں چلی جاتی ہے. بعضوں نے اس کو ضعف کا حکم لگایا، لیکن فضائل کے چیپٹر میں حدیث ضعیف بھی قابل قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو دوسری روایت ہے اطلب العلم من المہد الی اللات، کہ گود سے لے کر گور تک آپ علم حاصل کرو، یہ موضوع روایت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہے. تو ایسی چیز کہ جو کسی کا قول ہو اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ اگر علم نہ ہو تو اس پر بندہ اللہ کے آگے معافی مانگ لے، اور پھر اس سے اگر وہ کسی پر اعتماد کر کے کیا تو جب پتہ چل جائے کہ یہ روایت موضوع ہے تو اس کے بعد اس کو بیان کرنے سے اجتناب چاہیے. یہ جو موضوع روایت ہوتی ہے، موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگوں کی بات ہو اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ حدیث ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرے گا وہ یہ کہے گا رسول اللہ نے یہ فرمایا، اور حالانکہ انہوں نے نہ فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. اور اس پر بہت سخت حکم ہے. اور میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا خدا کے لیے، آپ کے پاس کئی دفعہ پوسٹ آتی ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے یہ حدیث ہے اور آگے حوالہ لکھا ہوتا ہے بخاری میں، حالانکہ اس کا تصور ہی نہیں ہے. جب تک آپ کو کسی عالم دین کی طرف سے وہ پوسٹ نہ آئے اس کو آگے شیئر نہ کریں کہ مبادہ ایسی سسٹم موجود ہے، ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو یہود و نصارہ سے فنڈڈ ہیں، اور وہ حدیث کے کر ایسا میتھڈ جو ہے نا وہ ایسا مٹیریل وہ معاذاللہ میں بات کہہ رہا ہوں اسی پہ، اس پہ بہت ساری سائٹس جو ہیں وہ بلاک کروائی گئی ہیں، اور شاید ابھی بھی کچھ سائٹس ہیں جہاں پہ معاذاللہ قرآن پاک کی جو ترجمہ ہے یا ان کی جو تفاسیر موجود ہیں وہ ٹویسٹڈ ہیں. یہ بھی ہو چکا ہے، جو نیٹ کے اوپر نہیں گوگل کر کے آپ کھولا اور آپ شروع ہو گئے کہ اچھا. اسی طرح دیکھیں کئی دفعہ آتا ہے جی کہ جس نے فلاں ڈیٹ کو رمضان شریف آ رہا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے پہلے کسی کو رمضان کی مبارک دے گا اس کو جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں فرمایا بھائی؟ کہیں نہیں ہے. اس طرح کی ہزاروں حدیثیں خود بنا کر یہ ایک لابی ہے، یہ ایک پورا مافیا ہے، یہ پورے یہود و نصارہ کا ایک پینل ہے جو روزانہ کے حساب سے ایسی چیزیں وہ گروپوں میں ڈالتے ہیں، وہاں سے ہوتی سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے نیا خانوں میں اور تحت شعور میں بیٹھ جاتی ہیں. خدا کے لیے جب تک کسی
عالم دین, کسی مفتی یا کسی خاص دارالعلوم یا کسی خاص بڑے دینی ادارے کی ویب سائٹ سے حدیث کے حوالے سے پوسٹ نہ آئے, اس وقت تک حدیث کہہ کر جو چیز آپ کے پاس آئے اس کو آگے شیئر مت کریں. اور سوچیں اگر ہم نے اپنے نصاب میں یہ چیزیں پڑھی ہوتی تو آج یہ بحث ہی نہیں کر رہے ہوتے. جو حضرت رسول اکرم نے فرمایا, یعنی میں شیخ صاحب تھوڑا سا اضافہ کر دوں, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, ایک آدمی کو جھوٹا ہونے کے اتنے ایک آدمی جو سنے اس کو آگے کر دے. بالکل صحیح. یعنی وہ بھی احد الکاذبین ہے وہ شخص, بالکل صحیح. بغیر تحقیق کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات منسوب ہو اس کو بغیر تحقیق کے نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. نہیں اس پہ میں نے, اس لیے اسناد ہے. ہاں بالکل, میں نے اور عمیر نے تو اس پہ بہت کام کیا ہے, مفتی عمیر نے. ہم تو بہت ساری جو میسیجز آتے تھے میں عمیر بھائی کو بھیجتا تھا, عمیر بھائی فوراً اس کا جواب دیتے تھے, جن کا پتہ ہوتا تھا جن کا نہیں ہوتا تھا اس کا ریسرچ کر کے. تو ہم نے یہ اس پہ بہت کام کیا. ابھی آپ نوٹ کریں یہ بہت کم ہو گئی ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کا شکر ہے. ہم بات کر رہے تھے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے حوالے سے. اگر تھوڑا سا اس پر ہم فوکس کریں نا کہ ہمیں اس معاشرے میں 25 کروڑ کا تقریباً معاشرہ ہے, اس میں کن چیزوں کی ضرورت ہے, تو میرا خیال ہے آج کا ایک اچھا پیغام معاشرے میں جائے گا. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر پاکستان میں مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں اور مختلف کلچرز بھی ہیں, لیکن ان تمام کلچرز اور بولیوں کے بولنے والوں کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ اسلام ہے اور دین ہے. ماشاءاللہ, دین کی بنیاد پر ان سب کو ایک زنجیر اور ایک تسبیح کے دانوں کی طرح سے ایک دوسرے سے جوڑا جا سکتا ہے. اس لیے ہمارے نظام تعلیم میں جو بنیادی چیز ہے, میں نے 2 باتیں کہی تھی, ایک نظام تعلیم اور ایک نصاب تعلیم. نظام تعلیم میں بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ دین ہمیں کون سا نظام دیتا ہے جس سے انسان ایک شائستہ, مہذب, تعلیم یافتہ, با اخلاق انسان بن کر نکلے. سر یہاں تک کہ تحفظ بھی ہے اس میں, ظاہر ہے ہر انسان کی حفاظت اسی کے اندر ہے. اچھا دوسری طرف نصاب تعلیم دین کیا دیتا ہے آپ کو, جو آپ کی خوراک ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا نظام آپ کا سٹرکچر ہے اور نصاب آپ کی خوراک ہے. اس وقت جو ایک بہت بڑی مشکل پیش آئی ہوئی ہے نظام تعلیم میں ہے اور دوسرا نصاب تعلیم میں. نصاب تعلیم میں اس وقت کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. ان تبدیلیوں میں ایک چیز جو ہم نے ابھی دیکھی خود ان کمیٹیوں میں بیٹھ کر, وہ انتہائی ہولناک ہے. میں مفتی صاحب کی بھی توجہ چاہوں گا اور دعوت دوں گا کہ جا کے اس کا مطالعہ کریں. جنگ بدر کا تذکرہ ہے, علی ابن ابی طالب کہیں پر نہیں ہے. اب ذرا سوچیں کہ وہ جنگ بدر جس کے سب سے بڑے ہیرو علی ابن ابی طالب ہیں, پوری جنگ میں ان کا کہیں پر تذکرہ نہیں ہے. آپ کا جملہ کاٹ کے میں پوچھ رہا ہوں, یہ شیعوں والی اسلامیات میں کہ سنیوں والی اسلامیات؟ نہ شیعہ نہ سنی, پاکستان کے نظام تعلیم کے ذریعے سے بنے ہوئے اسلامیات کی بات ہو رہی ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تو نصاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ اسلامیات ہے, یہ سنی اسلامیات. البتہ یہ بہت پرانی بات ہے, اب وہ ختم ہو گئی ہے, اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے, اب نہیں ہے معاشرے کے اندر. بہت پرانی بات ہے یہ. پنجاب میں ہے نہیں ہے, نہیں ہے, اب نہیں ہے, اب نہیں ہے. شیعہ سنی یہ نہیں, اب نہیں ہے. یہ بات تھی آج سے کم از کم 30-35 سال پہلے کی. اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں, میرے بچے جو پڑھ رہے تھے, میں عرض کرتا ہوں, 3 سال پہلے تک یہ نصاب میں تھا. میں عرض کرتا ہوں ہوگا نا وہاں پہ شاید پنجاب میں ہو گئی. نہیں, میں آخر اس کمیٹی میں جاتا رہا ہوں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ حکومتی کمیٹیوں میں نا اس پر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے. اب وہ والی بات ختم ہو چکی ہے. اب کسی اسکول میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں, سب کو ایک ہی پڑھایا جاتا ہے. اور اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ ہو بھی یہی رہی ہے کہ نظام تعلیم آپ کا ایک ہونا چاہیے. بالکل, اور اس پر میرا خیال سب کا اتفاق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اہل البیت علیہ السلام کو نصاب تعلیم میں سے نکال دیں گے, یہ جو آپ کے ملی قومی دینی ہیروز ہیں ان کے تذکرے کو نکال دیں گے, ان کے بڑے بڑے جو کارنامے ہیں ان کارناموں سے آپ ان کو نکال دیں گے, سلطان نکال دیا, کیا بچے گا؟ محمد بن قاسم کو نکال دیا. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, آپ دیکھیں ذرا پیچھے سے آئیں نا, پیچھے سے. اگر آپ نبی کریم کے دور سے لے کر شروع کریں تو آپ کے ایک بچے کا آئیڈیل جن کو ہونا چاہیے, چاہے جنگ کے میدان میں چاہے علم کے میدان میں, جن کو آئیڈیل ہونا چاہیے, جو آپ کے بچوں کا ہیرو بننا چاہیے, اس کی جگہ آپ اگر مغرب یا ہند کے کسی فرد کو لا کر بٹھا دیں گے تو پھر وہ بچہ کیا سیکھ کر میدان میں آئے گا؟ fictitious characters are the heroes of this nation. جی ہاں, fictitious, سپرمین, بیٹمین, اسپائڈر مین, جو آپ کو مغرب نے دیا ہے, جو آپ کو مغرب نے دیا ہے. اب تو جناب رنجیت سنگھ جی
یہ رنجیت ایک یار اللہ اکبر سبحان اللہ، جس نے ہزاروں مسلمانوں کو پنجاب کے اندر قتل کیا، ہزاروں عورتوں کی عصمت دری کی، اور وہ شخص کے جس نے پنجاب کی حکومت کے دوران اس نے کیا سے کیا نہیں کیا، یہ جو سکھوں کی حکومت رہی ہے پنجاب کے اندر، تو ان کا ہیرو تھا رنجیت سنگھ، رانا رنجیت سنگھ. تو اب ماشاءاللہ اس کے مجسمے پنجاب میں نصب کیے گئے اور آگے لکھا گیا راجہ رنجیت سنگھ جی. ایز اے مذہب ہم ہر جتنے مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کا پاکستان میں احترام کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کیا ہیرو آپ کو وہ نظر آیا کہ جس نے چن چن کر آپ کی جناب مذہبی عبادت گاہوں کو اور مذہبی اقدار کو جس نے پامال کیا؟ ایسے لوگوں کو بطور ہیرو ان کے مجسمے ہی آپ لگاتے ہیں. پہلے تو یہ مجسمہ لگانا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ مجسمے بنا بھی رہے ہیں، چلیں آپ ایک غیر شرعی کام کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اپنے قائد اعظم محمد علی جناب، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، لیاقت علی خان، قومی ہیروز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اصل تو وہ ہیروز ہیں، وہ ہمارے لوگ ہیں، جس طرح ایم عالم ہے، جس طرح آپ کے وہ تمام یہ نشان حیدر والے وہ لوگوں کو بتائیں نا. لیکن نہیں، یہاں پر جناب رنجیت سنگھ رانا جناب وہ آپ کا ہیرو بنا اس ہوا میں ہے. کچھ لابیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. شہیدی صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے، وہ سیدہ، جب تک میں یہ بات میں آپ کو سیدہ کا نام نکال کر سیدہ خدیجہ کا، اور وہاں ملالہ یوسف زئی کا نصاب میں لایا گیا ہے. کہاں سیدہ خدیجہ اور کہاں ملالہ؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا نصاب تعلیم اس وقت قیدی ہے کچھ لابیز کے ہاتھوں میں. اس قید شدہ نصاب کو نکالنے کی ضرورت ہے اور اس کو اسلامی اور پاکستانی بنانے کی ضرورت ہے. اور اسلامی اور پاکستانی بنانے کے لیے متنازع چیزوں کو ایک طرف رکھیں، جو مشترکات ہیں تمام مکاتب فکر کے درمیان، اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں، اور اس میں وہ ہیروز جن کی وجہ سے اسلام آج سربلند ہے، جن کی وجہ سے اسلام کے مختلف معاشروں میں اسلام پھیلا ہے، جن کی وجہ سے بر صغیر میں ایک تبدیلی آئی ہے، جن کی وجہ سے پاکستان بنا ہے، ان ہستیوں کو آپ زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں اور اپنی نئی نسل کو ان کو ہیرو کے طور پر پیش کر کے کہیں کہ آپ نے ایسے بننا ہے. لیکن اگر یہ کام نہیں ہوا تو آپ یقین جانیں 30 سال کے بعد، صرف 30 سال کے بعد آنے والی نسل آپ کے دین سے بالکل لا تعلق ہو جائے گی. چونکہ مشکل یہ ہے ہماری اس وقت کہ اتا ترک نے جب ترکی میں آ کر انقلاب برپا کیا تو اس نے 2 کام کیے تھے. پہلا کام یہ تھا کہ عربی سے تمام ترکوں کا جو رابطہ تھا اس کو ختم کر دیا. عربی لینگویج اور عربی رسم الخط کو ختم کر کے اس نے انگریزی رسم الخط میں ترکی بولنا اور لکھنا سکھا دیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عام طور پر لوگ بڑے خوش ہوں گے، ہاں بھائی ہم جدت پسند ہو گئے، لیکن آپ کا سارا رابطہ آپ کے ماضی سے کٹ گیا. یعنی 1200 سال 1300 سال کی جو آپ کی غنی اور رچ کلچر اور تہذیب ہے، اس سے آپ نے اس پوری قوم کو کاٹ دیا. اس کے نتیجے میں اب وہ نہ قرآن پڑھ سکتی ہے پوری قوم، نہ حدیث پڑھ سکتی ہے، نہ اپنی تاریخ پڑھ سکتی ہے، سب کچھ گیا. ٹرکش میں پورا قرآن ملتا ہے سر؟ نہیں، یہ تو میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں اس پر ذرا سرچ کریں نا، میں نے کیا. آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اتا ترک کے آنے کے بعد اتنی بڑی تبدیلی وہاں پر آئی، اور اسی کے نتیجے میں مغربی کلچر کا ایک بہت بڑا ریلا وہاں پر آیا. ہمارے یورپین نا، وہ تو ان کی کوشش ہے کہ وہ یورپین یونین کا حصہ بنے، لیکن اب جو صدر ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ سوال یہ ہے نا، ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہم بھی اسی خط پہ چلیں؟ اس وقت ہماری جو مشکل ہے نا، میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ جو لابیز ہیں ان میں ایک مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی قرضہ ملتا ہے نا تو اس قرضے میں شرط یہ بھی رکھی جاتی ہے کہ قوانین ہماری مرضی کے مطابق بنائیں گے، آپ کلچر ہماری مرضی کے مطابق تشکیل دیں گے، اور نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ہماری مرضی کے مطابق بنائیں گے. نتیجتاً آپ ان کے اصولوں کی بنیاد پر اپنے تعلیمی نظام کھڑے کر رہے ہیں، اور اس سے تمام مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، پاکستانیت کو نقصان پہنچے گا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ہو رہی ہے کہ کئی ہمارے نظام میں دیکھیں ہماری بیس ہے یہ عقیدہ
کہ اللہ کے نبی آخری نبی. یہ بھی شکایت آتی ہے نصاب میں کہ جب سے یہ صبح کے اس میں گیا ہے کہ بعض اوقات وہاں صبح میں ایسی لوبی جیسے نشاندہی وہ اس پہ بھی ہے کہ یہ تو ہماری اساس ہے, غیرت کا, ایمان کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو صحیح بات ہے ہمارا نصاب قرآن و سنت کے مطابق ہو. کوئی بھی اس میں ایسا جزیہ, ایسی تعلیم جو قرآن و سنت کے خلاف ہو, اس سے پھر بیرا روی ہوگی. جو ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان 20 لاکھ جانیں دے کر حاصل کیا تھا, مقصد یہ تھا کہ قرآن اور سنت ہی ہمارا سپریم لا ہے. مگر اب تو معاملہ نصاب میں ختم نبوت کے حوالے سے بھی ڈاکے مارے جا رہے ہیں. اس طرح بھی آپ نے اس دن کہا محمد بن قاسم جیسا سپہ سالار جو ہمارا, جس کا ایک نام ہے ہمارے یہاں سندھ کے اندر, ان کے نصاب کو بھی, یعنی ایسی چیزیں جن سے لوگوں میں غیرت پیدا ہو, قرآن و سنت کی محبت پیدا ہو, جب یہ نکال دیے جائیں گے تو پھر نصاب کہاں سے تعلیم کرا. تو یہ علمی ہے سر ہمارے ہم لیے. اگر بیٹھ کے میر جعفر میر صادق کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو غلط کہہ رہے ہیں. یہ بھی آپ سمجھیں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی مسلمان نے کوئی ایسا آپ کی ہسٹری میں کیریکٹر ہو جس نے سر کاٹ دی ہوں بہت سارے سکھوں کے یا اور کسی مذہب کے لوگوں کے, تو آپ کے لیے تو کبھی بھی ہیرو نہیں ہوگا نا یہ. تو آپ کبھی اپنے ملک میں یا اپنے شہر میں یا اپنے علاقے میں آپ تو نہیں برداشت کریں گے اس چیز کو. اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہے, تو کسی کمیونٹی کے اوپر, کسی مذہب کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہیں اس کا, ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جس کا نام رنجیت سنگھ ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. سو میں نے کہا یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان میں جو سکھ رہتے ہیں, ہندو رہتے ہیں, جو آئین پاکستان کو مانتے ہیں, ان کا باقاعدہ ایک احترام ہے, ان کا قانونی حق ہے, ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. لیکن اس نے ماضی میں جو مظالم کیے اس لیے علماء نے اس طرف توجہ دلائی. میں ایک تجویز اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارے ماہرین تعلیم ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں تو یقیناً وہ وفاقی سطح پر علماء کو بھی بلاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا جو ہے وہ نظام تعلیم لوگوں کو دینا ہے, کیا نصاب دینا ہے, ہمارا نظام کیا ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے صوبے کے لیول پر بھی اگر آپ نے اس کو ختم نہیں کرنا تو کم از کم صوبائی لیول پر اور مرکز کی سطح پر جب ماہرین بیٹھیں تو اس میں باقاعدہ وہ علماء جو اس شعبے کے ماہر ہوں ان کو بھی بٹھایا جائے, تاکہ کم از کم آپ جب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پتہ میں ہنس کیوں رہا ہوں, جی یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بلایا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے, ہوتا کیا ہے نہیں, وہ بلا کے بٹھا کے مزے کی بات جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہونا ہوتا ہے, جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. جو سنیں, جو بنا بنایا نصاب, بنا بنایا سٹرکچر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے اب آپ سائن فرمائیں. آپ کو بلایا اس لیے جاتا ہے, یہ پوچھنے کے لیے نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. نہیں, یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان سے لیا جائے, پہلے ہمارے گھر پہ بھیجو, آپ نے کیا بنایا, ہم اس کو مطالعہ کریں گے, پھر اس کے بعد ہم اس پر اپنی رائے دیں گے, اور جو بات قابل تبدیل ہوگی اس کا اتنی حیرت ہوتی ہے. بعد میں ترمیم کرنا چاہوں گا. دیکھیے یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ کے پاس اگر دین کے حوالے سے کوئی متن لکھ کر کوئی بھیجے, کیوں بھیجے؟ دین کے جو ماہر ہیں وہ آپ ہیں یا وہ ہے؟ آپ کو لکھنا چاہیے اور آپ کو کہنا چاہیے یہ دین کی ترجمانی ہے. ایک فرد جس کا کوئی تعلق نہیں ہے میڈیکل کے حوالے سے, کوئی بندہ جو ہے جس کا میڈیکل کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ کوئی چیز لکھے اور ڈاکٹر کو بھیجے کہے کہ اب آپ رائے دیں, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ یہ کریں کہ ہر کام کے ماہر کو لا کے بٹھا دیں, اس سے کہیں کہ اب آپ لوگ بیٹھ کر اپنی رائے دیں. اصل میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے علماء بٹھا رکھے ہیں. میں اس لیے ہنس رہا تھا. اس میں تمام مکاتب فکر کے معتدل اور محقق, غیر متعصب, یہ شرطیں میں بیان کر رہا ہوں, محقق, معتدل اور غیر متعصب, جن کا ویژن جو ہے اسلامی بھی ہو اور پاکستانی بھی ہو, ایسے لوگوں کو بٹھائیں آپ, ان سے کہیں کہ ہمارے معاشرے کے ارتقاء اور فکری یکجہتی اور اتحاد کے لیے کیا ہمیں چاہیے وہ ہمیں لکھ کے دیں, پھر آپ کہیں گے یہ ہے پاکستانی نصاب. نفرت انگیز جتنا بھی نصاب ہے وہ کہیں پر بھی ہو جس میں نفرت ہو, جس میں دہشت ہو, جس میں وحشت ہو, جس میں دو نمبری ہو, ایسا نصاب کسی مدرسے میں ہو, کسی اسکول میں ہو, کسی کالج میں ہو, اس کو بند ہونا چاہیے. بالکل. اور یہ جو اب نفرت عرض کروں گا فیضل بھائی, آج تھوڑا سا میں زیادہ بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ, لیکن میں چونکہ اہم ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. دو چیزیں ہیں اس وقت اقوام متحدہ کے زیر نظر چل رہی ہیں, ایک ہے FATF اور ایک ہے ویژن 2030.
میں اپنے تمام ناظرین سے یہ عرض کروں گا جن میں تھوڑا سا فہم ہے، سوچ ہے، پڑھنے لکھنے کا جذبہ ہے، ان دونوں کے متون ٹیکسٹ نکال کے دیکھ لیں. یہ دونوں منصوبے وہ ہیں جن کے ذریعے سے آپ نے تھرڈ ورلڈ کو اپنا غلام بنانا ہے، یعنی مغرب کا غلام، فکری غلام بھی، کلچرل غلام بھی، تہذیبی غلام بھی، اقتصادی غلام بھی، سیاسی غلام بھی. یہ اس کا مقدمہ ہے اور آپ کا نظام تعلیم اس کا ایک حصہ ہے، آپ کی معیشت اس کا ایک حصہ ہے، آپ کا کلچر، آپ کی سینما، آپ کے ڈرامے اور آپ کا میڈیا اس کا ایک حصہ ہے. اس لیے جو بھی بندہ ذرا گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے گا اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہمیں اقوام متحدہ کے ان ذیلی مالیاتی اداروں کے دیے ہوئے فنڈز یا قرضوں کی آڑ میں کس طرح سے مستقبل میں ایک بہت بڑی غلام قوم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. باتیں تو بہت ہیں کرنے والی، ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے کہ تو میرے خیال سے افطار تک یہیں بیٹھے رہیں گے، لیکن اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے، وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. سو دیکھتے رہیے رمضان میں بول. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.